دیکھیے جب ہم حج بولتے ہیں تو ساتھ میں عمرہ بھی بولتے ہیں، حج عمرہ. ایسا لگتا ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دونوں مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، مگر حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے. آئیے ایک حدیث پاک بخاری شریف کی جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بابو اے بھیا تھوڑا دیکھ لو، سن لو، ہے نا، رات میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی. جب ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو دوسرا جو سب سے اہم فرض ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد فرض اعظم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز توحید و رسالت کی گواہی، اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے مبارک مہینے کے روزے رکھنا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطیب اہل سنت حضرت مولانا ادہم رضا صاحب قبلہ، جو ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب ہیں، عالم ابن عالم ہیں، ایک بڑے باپ کی باوقار اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو بابو اس کو توجہ سے سن لو. تھوڑا سا زیادہ لوگ رہتے ہیں، کوئی بولتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کم لوگ رہتے ہیں تو تھوڑا سا ذہن منتشر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. توحید و رسالت کی گواہی 1، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، انہیں فرائض 4 کہتے ہیں، یعنی اسلام کے 4 بڑے بڑے فرض. یہ ایسے فرض ہیں کہ ان کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے. اگر ان 4 میں سے کسی بھی فرضیت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. حضرات گرامی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نماز صرف جسمانی عبادت ہے، نماز میں مال نہیں لگتا، اور زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، اس میں جسم کا کوئی کام نہیں. اسی طریقے سے روزہ وہ بھی جسمانی عبادت ہے، یعنی نماز اور روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی ہونا چاہیے اور پھر وہاں جا کر کے ہمیں ارکان بھی ادا کرنا ہے. حضرات گرامی، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. چونکہ پہلے حج سمجھ لیجئے، اس کے بعد عمرہ سمجھیے، ہے نا، اور یہ بھی اسلام کا ایک اہم فرض ہے، اس کو بھی سن لیجئے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فقام الاقرع بن حابس افی کل عام یا رسول اللہ، قال لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض فرما دیا ہے. توجہ سے سنیں گے، اللہ نے
تم پر حج کو فرض فرما دیا ہے۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرا بن حابس ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر وہ حضور خاموش رہے۔ وہ پھر تیسری بار کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی بار بار سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ پچھلی امتیں اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی ہے۔ میرے صحابی تم بار بار یہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا، قالا لو قلتها نعم، آقا فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت تو ضرور فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو تم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے۔ والحج مرۃ، لہذا زندگی میں حج ایک بار کرنا فرض ہے۔ فمن زاد فتطوع، اس کے بعد جب بھی حج کریں گے اللہ نفلی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرت کے؟ ہاں، تو یہ میں نے جو حدیث پیش کی یہ مشکات شریف کی ہے، یعنی ایک بار زندگی میں ہر صاحب حیثیت کو، صاحب حیثیت کون لوگ ہیں وہ سن لیجئے، اگر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہے کہ اپنے خرچ سے مکہ شریف تک جا سکے اور جتنے دن وہاں رہے اپنا خرچ برداشت کر سکے اور پھر اپنے خرچ سے واپس اپنے گھر تک آ سکے، اور جتنے دن یہ وہاں مکہ شریف میں رہے اتنے دن اس کے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اگر اللہ نے کسی شخص کو اتنی استطاعت اور حیثیت بخشی ہے تو اس شخص پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ، ہے نا؟ تو ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی یہ مشکات شریف کی ہے، لیکن مسلم، فیصل ارے سنو یار، سنو ادھر سنو، حج کرنے جانا تم بھی جلدی سے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، تو بڑے دیندار بچے ہیں، اللہ سلامت رکھے، توجہ سے سنیں۔ تو یہ جو حدیث میں نے سنائی تھی یہ مشکات شریف کی، اور مسلم شریف کی حدیث کا یہ مفہوم تھا جب اس صحابی نے 3 بار پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تینوں بار نبی خاموش رہے، اس کے بعد وہی بات فرمائی اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا سنو، میں جتنی بات کروں اتنی ہی بات پر رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ پچھلی امتیں اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور زیادہ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئی ہیں، ہے نا؟ تو حضور فرماتے ہیں جتنا میں کہوں جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرو، اور جہاں جن چیزوں سے بچنے کا حکم دو ان سے بچو۔ حضرات گرامی، یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ، گندے عقیدے ہیں ان لوگوں کے۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسے عقیدے پر اور ایسے مولوی پر جو لوگوں کو گندے عقیدے سکھاتا ہے۔ مر گیا وہ، مٹی میں مل گیا وہ مولوی جو لوگوں کو گندے عقیدے بتا کر کے گیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں لواجبت تو ضرور فرض ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت بخشی ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال فرما دیں اور جس چیز کو چاہے امت کے حق میں حرام فرما دے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ حضرات گرامی،
یہ مشکات شریف کی حدیث. اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث سماعت کریں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ. محبت سے بولو. آپ بھی جا رہے ہیں نا بھائی؟ کیا نام ہے؟ معراج احمد بھائی. بھائی جان غلام سمدانی بھائی، اللہ مبارکباد. آپ کے گھر والوں کو مبارکباد. پہلی بار یہ خوشی ملی مجھے کہ 10 لوگ، 5 لوگ، 2 لوگ، 4 لوگ کا سنا تھا، 10 لوگ پہلی بار سنا ہے. اور اللہ کرے ہاں ایک گھر سے 10 لوگ پہلی بار سنا ہے. اللہ کرے یہ تعداد اور بڑھتی جائے. توجہ سماعت کریں. آپ عمرہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف، حدیث کی کتاب. اور بخاری کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے مسلم شریف. اس کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ ہے ترمذی شریف. اسی ترمذی کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے برابر ادا کرتے رہو یا کہ بعد دیگرے ادا کرتے رہو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرے برابر کرتے رہو، کیونکہ حج اور عمرہ یہ غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح سے دور کرتے ہیں، اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. اسی طرح سے حج اور عمرے گناہوں کو دور کر دیا کرتے ہیں، غریبی کو دور کر دیا کرتے ہیں. توجہ فرمائیں. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. زور سے بولیے. توجہ فرمائیں گے سب لوگ، ہے نا؟ زیادہ چیخنے والی تقریر نہیں کرنی ہے یار، بچے نہ اٹھ جائیں محلے کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے دھیرے دھیرے سن لو. بات مسئلہ حل ہونا چاہیے، کوئی چیخنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. ہم لوگ بہت چیخا کرتے ہیں لیکن موقع ہوتا. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. آپ بھی بار بار سنتے ہوں گے کہ حج مبرور کس حج کو کہتے ہیں. کبھی حج مقبول کہتے ہیں، کبھی حج مبرور کہتے ہیں. حج مبرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو. اس زور سے بولو. اسے حج مقبول کہتے ہیں، حج مبرور کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی، حج کی فرضیت کی انشاءاللہ بات کروں گا. اگر کسی پر حج فرض ہے تو اس کو بلا تاخیر کے حج کرنے کی کوشش مکمل کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کیا کر لینا چاہیے. اور عمرہ بھی باعث ثواب ہے. حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے حضرات. لیکن آج کل بہت سارے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں مگر یہ دوسرے کی زمین مار کے بیٹھا ہے اور چلا ہے حج کرنے، اس کا حج قبول ہوگا. یہ دوسرے کے پیسے مار کے بیٹھا ہے اور چلا ہے عمرہ کرنے، ایسا عمرہ منہ پر مار دیا جائے گا. تو حضرات گرامی، حج مقبول کس حج کو کہتے ہیں؟ اور حدیث شریف میں یہ بھی لکھا ہے جس حاجی کا حج اللہ قبول فرما لیتا ہے 400 لوگوں کو اپنے ساتھ شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا. سبحان اللہ. جس حاجی کا حج اللہ نے قبول فرما لیا، ایسا حاجی اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. حضرات گرامی، ایک حج آپ کو اور بتا رہا ہوں، ایک حج کا ثواب آپ کو اور بتا رہا ہوں. توجہ سنیے گا. بہت سارے لوگ جن پر اللہ نے حج فرض فرما دیا ہے وہ حج کریں، اور جو غریب ہیں حج پر جانے کے لائق نہیں ہیں ان کو ایک حج کا ثواب بتا رہا ہوں. یہاں سے جائیے، عمل کیجئے، حج مقبول کا ثواب پائیں گے. یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت برسے مجھ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جس نے محبت کے ساتھ ایک بار فرما برداری کی حالت میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لی، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے.
सुभान अल्लाह। ये कोई 10 बीबियों की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, ये मिशका शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। भाइयों, हज मकबूल किस हज को कहते हैं? हज मकबूल उस हज को कहते हैं जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। और एक हाजी जिसका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा, लेकिन सबके हज कबूल नहीं होते। और हजरत काबा शरीफ में जो एक पत्थर लगा हुआ है जिसे